تصور کیجئے کہ آپ ایک ہی دن میں ایشیا، یورپ، افریقہ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ اور آسٹریلیا کی سیر کر سکتے ہیں، نہ کسی ویزے کی ضرورت، نہ ہزاروں میل کا سفر۔ یہ سننے میں کسی سائنس فکشن فلم کی کہانی لگتی ہے، لیکن دبئی کے ساحل سے چند کلومیٹر دور ایک ایسی جگہ واقعی موجود ہے جہاں انسان نے سمندر کے اندر پوری دنیا کا نقشہ تحلیق کر دیا۔ ایک ایسا منصوبہ جس کے لیے سمندر کی تہہ سے کروڑوں مکعب میٹر ریت نکالی گئی، کروڑوں ٹن چٹانیں سمندر میں ڈالی گئیں، اربوں ڈالر خرچ کیے گئے۔ لیکن اس منصوبے کی کہانی صرف انجینئرنگ کے کمال کی نہیں، بلکہ یہ خواب، دولت، عالمی معاشی بحران اور مستقبل کی غیر یقینی صورتحال کی کہانی بھی ہے۔ آج ہم جانیں گے دبئی کے حیران کن میگا پروجیکٹ دی ورلڈ آئس لینڈ کی مکمل داستان۔ 1990 کی دہائی کے اختتام پر دبئی تیزی سے دنیا کے بڑے تجارتی اور سیاحتی مراکز میں تبدیل ہو رہا تھا۔ متحدہ عرب امارات کو اندازہ تھا کہ تیل کے ذخائر ہمیشہ نہیں رہیں گے، اس لیے مستقبل کی معیشت کو سیاحت، ریئل اسٹیٹ اور بین الاقوامی سرمایہ کاری پر منتقل کرنا ضروری تھا۔ اس سوچ کے تحت دبئی نے ایسے منصوبے شروع کیے جنہوں نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ پہلے پام جمیرہ بنایا گیا، پھر پام جبل علی کا اعلان ہوا، اور اس کے بعد ایک ایسا خیال سامنے آیا جسے بہت سے ماہرین نے ناممکن قرار دیا۔ یہ خیال تھا سمندر کے اندر پوری دنیا کا نقشہ بنانا۔ دی ورلڈ آئس لینڈز کیا ہیں؟ دی ورلڈ آئس لینڈ دراصل 300 مصنوعی جزیروں کا ایک مجموعہ ہے جو دنیا کے نقشوں کی شکل میں ترتیب دیے گئے۔ یہ جزائر دبئی کے ساحل سے تقریباً 4 کلومیٹر دور خلیج عرب میں واقع ہیں۔ اوپر سے دیکھا جائے تو یہ پورا منصوبہ زمین کے عالمی نقشے جیسا دکھائی دیتا ہے۔ اہم حقائق: کل جزائر تقریباً 300، لمبائی تقریباً 9 کلومیٹر، چوڑائی تقریباً 6 کلومیٹر، ہر جزیرے کا رقبہ 14,000 سے 42,000 مربع میٹر۔ یہ منصوبہ اتنا بڑا ہے کہ سیٹلائٹ تصاویر میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ سمندر کے اندر زمین کیسے بنائی گئی؟ یہ سوال سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ آخر سمندر کے اندر نئی زمین کیسے بنائی جا سکتی ہے؟ اس منصوبے کی تعمیر 2003 میں شروع ہوئی۔ اس کے بعد جدید ڈریجنگ جہازوں کے ذریعے سمندر کی تہہ سے ریت نکالی گئی۔ انتہائی درستگی کے ساتھ جی پی ایس سسٹم کی مدد سے مخصوص مقامات پر ڈالی گئی تاکہ دنیا کے نقشے کی شکل بن سکے۔ حیران کن اعداد و شمار: اس منصوبے میں استعمال ہونے والی ریت کی مقدار 321 ملین مکعب میٹر۔ یہ مقدار اتنی زیادہ ہے کہ اس سے ہزاروں فٹ بال اسٹیڈیم بھرے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 386 ملین ٹن چٹانیں سمندر میں ڈالی گئیں تاکہ جزائر کو مضبوط بنایا جا سکے۔ مصنوعی جزیرے بنانا ایک بات ہے، لیکن انہیں سمندری لہروں سے بچانا کہیں زیادہ مشکل کام ہے۔ اس مقصد کے لیے دی ورلڈ آئس لینڈ کے گرد ایک دی وہیکل بریک واٹر تعمیر کیا گیا۔ یہ حفاظتی دیوار تقریباً 27 کلومیٹر لمبی ہے۔ اس میں لاکھوں ٹن قدرتی چٹانیں استعمال کی گئیں۔ یہ دیوار سمندری طوفان اور طاقتور لہروں سے جزیروں کو محفوظ رکھتی ہیں۔ اگر یہ حفاظتی نظام نہ بنایا جاتا تو چند سالوں میں لہریں جزیروں کو نقصان پہنچا سکتی تھیں۔ جب دی ورلڈ آئس لینڈز مارکیٹ میں پیش کیے گئے تو دنیا بھر کے ارب پتی سرمایہ کار اس منصوبے کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہر جزیرے کی قیمت تقریباً 15 سے 50 ملین ڈالر کے درمیان رکھی گئی۔ کئی جزائر نجی مالکان نے خرید لیے۔ منصوبہ یہ تھا کہ یہاں پرائیویٹ ریزورٹس، لگژری ہوٹل، خصوصی رہائشی کالونیاں اور عالمی معیار کے تفریحی مراکز قائم کیے جائیں گے۔ دبئی چاہتا تھا کہ یہ دنیا کہ امیر ترین افراد کی پسندیدہ منزل بن جائے۔ 2008 کا بحران: 2008 میں عالمی مالیاتی بحران نے دنیا کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا۔ امریکہ سے شروع ہونے والا یہ بحران چند ہی مہینوں میں پوری دنیا میں پھیل گیا۔ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ شدید متاثر ہوئی۔ سرمایہ کاروں نے اپنے منصوبے روک دیے۔ نتیجتاً دی ورلڈ آئس لینڈ کی ترقی بھی تقریباً رک ہی گئی تھی۔ بہت سے جزائر خالی پڑے رہے اور کئی منصوبے
کاغذوں سے آگے نہ بڑھ سکے۔ کیا جزائر واقعی ڈوب رہے تھے؟ بحران کے بعد میڈیا میں خبریں آنے لگیں دی ورلڈ آئس لینڈز ڈوب رہے ہیں۔ بعض رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ لہریں ریت کو بہا رہی ہیں اور جزائر اپنی شکل کھو رہے ہیں۔ یہ خبریں پوری دنیا میں پھیل گئیں، تاہم انجینئرز اور دبئی حکام کا موقف تھا کہ جزائر مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ کچھ علاقوں میں قدرتی کٹاؤ ضرور ہوا، لیکن یہ ایک قابل حل مسئلہ تھا۔ بعد میں حفاظتی اقدامات مزید بہتر کیے گئے اور کئی مقامات پر اضافی مضبوطی فراہم کی گئی۔ دی ہارٹ آف یورپ، جب لوگوں نے سمجھنا شروع کیا کہ یہ منصوبہ شاید ناکام ہو جائے، تب ایک نیا منصوبہ سامنے آیا۔ اس کا نام تھا دی ہارٹ آف یورپ۔ یہ دی ورلڈ آئس لینڈز کے اندر تعمیر ہونے والا ایک انتہائی لگژری منصوبہ ہے۔ یہاں یورپی ممالک کی طرز پر جزائر تیار کیے گئے۔ اس کی خصوصیات: فلوٹنگ ولاز، انڈر واٹر بیڈ رومز، پرائیویٹ بیچز، لگژری ریزورٹس۔ بعض ولاز ایسی ہیں جن کے بیڈ رومز پانی کے اندر واقع ہیں، جہاں سے سمندری زندگی براہ راست دیکھی جا سکتی ہے۔ مستقبل کی دنیا۔ آج دی ورلڈ آئس لینڈز مکمل طور پر آباد نہیں، لیکن منصوبہ زندہ ہے۔ کئی ریزورٹس فعال ہیں، نئی تعمیرات جاری ہیں اور دبئی مسلسل اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر یہ منصوبہ مکمل کامیاب ہو جاتا تو یہ دنیا کی سب سے منفرد لگژری سیاحتی منزل بن سکتا۔ دی ورلڈ آئس لینڈز صرف ریت اور چٹانوں سے بنے ہوئے جزائر نہیں، یہ انسانی تخلیق، انجینئرنگ اور ہمت کی ایک مثال ہیں۔ ایک ایسا منصوبہ جس نے دنیا کو یہ دکھایا کہ اگر وسائل اور ویژن موجود ہوں تو انسان سمندر کے اندر بھی نئی دنیا تخلیق کر سکتا ہے۔ لیکن سوال اب بھی باقی ہیں۔ کیا دی ورلڈ آئس لینڈز مستقبل کا عجوبہ ثابت ہوگا یا یہ تاریخ کے مہنگے ترین تجربات میں شمار ہوگا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔